چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام القرآن الکریم بحمد اللہ تعالی۔ آخری 10 صورتوں کے 10 اسباق تجوید کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد آج سے ہم سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو سکھائیں گے۔ سورہ یاسین کے کثیر فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی اسے ہمیشہ پڑھے، پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ اور اس سورت کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مسلمان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ سنیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا اسے اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ ان کثیر فضائل کے ساتھ آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے سورہ یاسین کو پڑھنا سیکھیں گے جس طریقے سے یہ سورہ یاسین نازل ہوئی، وہ ہے تجوید کا طریقہ۔ تو آپ سورہ یاسین کے تمام اسباق کو ہمارے ساتھ بغور پڑھیے اور ثواب کی نیت سے ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے تاکہ ہماری غلطیاں درست ہوں اور جو ان پر فضائل وارد ہیں وہ سارے فضائل ہمیں مل سکیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یا پر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ایک الف کی مقدار کا اندازہ یہ ہے، ایک کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے ایک الف کی مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ سین پر مد ہے، اس وجہ سے اس حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ واو کو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، وال۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ را، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جب را ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس را کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمزہ ہے، الف ہے، اس پر کھڑی زبر ہے، اس کھڑی زبر کو پڑھیں گے۔ الحکیم کے ہا کو درست پڑھیں گے۔ اکثر یہ غلطی نوٹ کی جاتی ہے کہ والقرآن الحکیم پڑھا جاتا ہے، یہ اس طرح لفظ درست نہیں ہے۔ کیسے ہیں؟ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک کے نون پر غنہ کریں گے کیونکہ اس پر شد ہے۔ جس نون پر اور میم پر شد ہو وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں۔ انک لمن المرسلین۔ مرسلین کی را کو آپ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے، سین کو سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں گے اور لین کو تھوڑا سا لمبا کریں گے مد عارض کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ علی کی عین کو درست پڑھیں گے، حلق کے درمیان والے حصے سے نکال کر۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ صراط مستقیم۔ صراط پہ غنہ کریں گے، میم پر شد ہونے کی وجہ سے
اور مستقیم کو تھوڑا سا لمبا کریں گے مد عارض کی وجہ سے۔ دوبارہ پڑھیے، علی صراط مستقیم۔ میرے ساتھ ایک ہی دفعہ یہ چاروں آیات مبارکہ کو پڑھیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ملتے ہیں سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔